امریکہ جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے، پہلے اپنا ماضی صاف کر لیں۔ عمران خان اگر کسی کو ولن لگتا ہے تو لگے، لیکن عمران خان کا نام تاریخ کے سنہری حروف میں اچھے لفظوں میں لکھا جائے گا۔ میں نے جب عمران خان کو بتایا کہ آپ کا ووٹر ایسے نکلا جیسے عید یا میلہ ہو تو جو ان کے چہرے پر خوشی تھی، آج تک میں نے ان کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ اگر مینڈیٹ واپس نہ دیا گیا تو معاملات بے قابو ہو جائیں گے۔ باجوہ عمران خان کو کہتا تھا امریکہ کے خلاف بیان مت دو، زیادہ مت بولو۔ عمران خان کہتا تھا میں بولوں گا۔ حیران ہوں 1 لاکھ سے زائد ووٹوں میں رد و بدل کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ نون لیگ اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ کمزور حکومت ذاتی مفاد کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ عوامی مفاد کا اس حکومت سے کوئی امید نہیں۔ پاکستان کی حکومت نے پاکستان میں ٹویٹر بند کر رکھا ہے، جبکہ پاکستان کا وزیر اعظم VPN لگا کر ٹویٹر استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے آزادی رائے پاکستان میں۔ پہلے پیسے چوری کیے گئے، اب لوگوں کے ووٹ چوری کیے گئے۔ نون لیگ تحریک انصاف کی 50 سیٹیں لے کر بیٹھی ہے۔ مریم نواز کا یہی خواب تھا، وہ اپنا شوق پورا کر لیں، لوگ انہیں کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ چچا وزیر اعظم اور بھتیجی وزیر اعلیٰ دونوں کا مینڈیٹ ہی چوری کا ہوگا۔ عوام کی آواز کو دبایا گیا ہے، عوام کے مینڈیٹ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اگر ہم نے اس بار کوئی فیصلہ نہ کیا تو لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ ان کی مقبولیت رہ گئی ہے کہ نواز شریف زرداری کسی اتوار بازار اور جمعہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتے۔ اگر جائیں تو عوام چور ڈاکو کے نعرے لگاتی ہے۔ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کیسے دھول جھونک رہے ہیں یہ لوگ ہماری آنکھوں میں۔ مریم نواز کے دور حکومت میں پنجاب میں فرعونیت کا نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ یہ خاتون کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وہ لمحہ جب پاکستان نے انڈیا کے 2 طیارے گرا دیے تھے، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھا اور اب ایران 2 بار پاکستان پر حملہ کر چکا ہے۔ چلو اگر آپ جوابی کارروائی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو پوچھیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کیوں پاکستان پر حملہ کر رہا ہے۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پر تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ وہ تجربہ کار ہیں، کسی خاتون کا وزیر اعلیٰ بننا اچھی بات ہے، خواتین کو طاقت دینی چاہیے۔ مریم نواز اپنے والد کو وزیر اعظم بنانے نکلی تھی اور خود وزیر اعلیٰ بن گئی۔ ایک بھائی بڑے بھائی کو وزیر اعظم بنانے نکلا تو وہ خود وزیر اعظم بن کر بیٹھ گیا۔ بلوچ، پختونخوا اور پنجابی، بنگالی سب فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کو بھی اسی طرح الیکشن ہرایا گیا جیسے آج عمران خان کو ہرایا گیا۔ 45 ارب کا راشن تقسیم کرنے سے بہتر ہے 45 ارب کی فیکٹریاں لگا لیں تاکہ قوم محنتی بنے، نہ کہ بھیکاری۔ آصف زرداری صدر پاکستان منتخب۔ یاد رہے کہ 4 سال قبل پمپمز ہسپتال کے MRI رپورٹ کے مطابق ان کا دماغ سکڑ چکا تھا اور یہ نیم پاگل ہو چکے تھے، اور اسی گراؤنڈ پر سندھ ہائی کورٹ نے انہیں جعلی اکاؤنٹس کیس میں ضمانت دی تھی۔ پاکستان کا نظام عدل۔ پنجاب حکومت کا نواز شریف کو اعلیٰ ترین پروٹوکول دینے کا فیصلہ۔ رمضان جو بھی بنتا ہے سب مزے لے کر کھاتے ہیں، آپس کی بات ہے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا، تب ہی اسے مزے سے کھا رہے ہیں۔ ہندو مردے کو اور نون لیگ والے ریکارڈ کو اس لیے جلا دیتے ہیں تاکہ حساب نہ دینا پڑے۔ بنگلہ دیش میں 32 لاکھ خواتین فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں اور پاکستان میں 51 لاکھ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ احساس پروگرام آٹے اور پیسوں کے لیے لائن میں لگی ہوتی ہیں۔ قومیں خیرات سے نہیں، محنت سے عظیم بنتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے جوتے کھائے بغیر کبھی عدالت کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا۔ 2 دن دور نہیں جب نواز شریف ڈائری اٹھا کر نکلے گا اور کہے گا کوئی رہ تو نہیں گیا انڈسٹری، فیکٹری یا کارخانہ جس کو تالا لگانا باقی ہو۔ حاجی اور چورو میں سخت مقابلہ۔ حاجی نے بندہ پیش کر دیا، چورو نے ٹیکس رپورٹ لیک کر دی، بمقابلہ 1-1 گول برابر رہا۔
اس وقت پاکستانی خزانے میں سے چائنا اور سعودی عرب کے پیسے نکال دیں تو خزانے میں لاہور دا پاوا بچ جاتا ہے۔ گھڑی بیچ کر ملک میں سڑک بنانا ملک بیچ کر لندن میں فلیٹ بنانے سے بہت بہتر ہے۔ پوری دنیا میں کچرے سے بجلی بنتی ہے، واحد پاکستان ہے جس میں کچرے سے حکومت بنتی ہے۔ دو ممالک اکٹھے آزاد ہوئے، ایک چاند کے کنارے پہنچ گیا، دوسرا تباہی کے کنارے۔ ایک سافٹ ویئر بناتا ہے اور دوسرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ 2 گھنٹے میں 120 منٹ ہیں، لیکن ٹیلی نار 7 روپے میں 2 گھنٹے کے لیے 1000 منٹ دے رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا ہمیں کیا سمجھتی ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر نون لیگ اور پی پی دن بدن مقبول ہو رہی ہیں۔ پہلے 1 کروڑ بندہ گالیاں دیتا تھا، اب سارا پاکستان دے رہا ہے۔ جب حاکم ایماندار ہو تو ریگستان دبئی بن جاتا ہے، اور جب بے ایمان ہو تو سبز و شاداب مالا مال پاکستان کنگال ہو جاتا ہے۔ کاش الف انار کے ساتھ انسانیت، بے بکری کے ساتھ برداشت اور پے پنکھے کے ساتھ پیار بھی سکھایا جاتا۔ میرے ملک میں صرف وہ آزاد ہیں جنہوں نے اپنے بولنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ 16 ماہ میں کاروبار ختم ہو گئے، بل ڈبل ہو گئے، چور باعزت بری ہو گئے، عوام کی سوچ 2 وقت کی روٹی تک رہ گئی۔ تجربہ کاروں کا کامیاب تجربہ۔ 2 نشئی جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ کپڑے بدل لو، بہت بدبو آ رہی ہے، تو دونوں نے آپس میں بدل لیے۔ ہمارے ملک میں حکومتوں کا بدلنا بھی ایسا ہی ہے۔ قومی خزانہ بھی بڑا سمجھدار ہے، آزاد امیدوار اور سینیٹر خریدنے ہوں تو فل ہو جاتا ہے، اور اگر عوام کو ریلیف دینا ہو تو خالی ہو جاتا ہے۔ ہر سرکاری ملازم ریاست کے تمام شہریوں کا ملازم ہوتا ہے، چاہے اس کے ہاتھوں میں جھاڑو ہو یا کاندھے پر 4 سٹار۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔